اسلامی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ 5 جن چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے ان میں سے ایک چیز زکوٰۃ بھی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے زکوٰۃ کے منکرین سے قتال کیا ہے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا سے تشریف لے جانے تک وہ مسلمان زکوٰۃ ادا کرتے رہے، زکوٰۃ دیتے تھے، لیکن جیسے ہی آپ کا انتقال ہوا، آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے، تو اس وقت ایک بہت بڑی جماعت جس کو منکرین زکوٰۃ کہا جاتا ہے، جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، کہا کہ وہ زکوٰۃ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے ساتھ خاص تھی، اب ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ اس بات پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلامی لشکر لے کر کے ان کے خلاف جنگ کی ہے اور ان سے قتال کیا ہے۔ تو زکوٰۃ چھوڑنا، زکوٰۃ کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا، یہ کتنا عظیم گناہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے خلاف لشکر کشی فرما رہے ہیں۔ بہرحال زکوٰۃ چونکہ فرض ہے اور قطعی دلائل سے ثابت ہے، یعنی قرآن کریم کی بے شمار آیت اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی درجنوں احادیث زکوٰۃ کی فرضیت پر موجود ہے، تو زکوٰۃ کا انکار تو سیدھا سا کفر ہے۔ لیکن اگر کوئی سوسائٹی، کوئی بھی معاشرہ کلی طور پر زکوٰۃ کو اگنور کر دے، زکوٰۃ کا انکار کر دے، زکوٰۃ ادا نہ کرے، تو یہ بھی اسلام سے انسان کو، اس معاشرے کو خارج کر دیتا ہے۔ بہرحال زکوٰۃ فرض کب ہوتی ہے؟ یہ بات عرض کی گئی تھی کہ جب سال مکمل ہو جائے، نصاب کے اوپر جب سال کمپلیٹ ہو جائے۔ نصاب کس کو کہتے ہیں؟ جس شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر مال ہو، ضرورت سے ایکسٹرا ہو، ضرورت سے زائد ہو، استعمال کا نہیں ہو۔ ضرورت کا مطلب استعمال کا نہیں ہو، اس کو وہ یوز نہیں کر رہا، اس طرح ایکسٹرا ہے کہ اس کو یوز نہیں کر رہا، اور اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی نہیں بلکہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر مال ہونا چاہیے۔ اب کسی کے پاس 2 تولہ چاندی ہے، 1 تولہ سونا ہے، سونے کا نصاب کتنا ہے؟ 7.5 تولہ سونا، اور چاندی کا 52.5 تولہ۔ تو اب کسی کے پاس 2 تولہ چاندی ہے، 1 تولہ سونا ہے، تو نہ تو اس کے پاس چاندی کا نصاب ہے کمپلیٹ، نہ اس کے پاس سونے کا ہے، اور اس کے پاس کچھ کیش بھی ہے، جیسے 15, 20, 25 ہزار مان لے، تو ان کو الگ الگ دیکھیں گے تو نہ 52.5 تولہ چاندی بھی نہیں ہے، 7.5 تولہ سونا بھی نہیں ہے، اور کیش بھی اتنا زیادہ نہیں ہے۔ تو ان سب کو کیلکولیٹ کیا جائے گا، سونے کو جتنا سونا ہے اس کو، جتنی چاندی ہے اس کو، اور جتنا کیش ہے ان سب کو ملا کر کے اگر اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر مال بچ جاتا ہے، 52.5 تولہ چاندی کے برابر مال، برابر یعنی جتنی قیمت کے اندر 52.5 تولہ چاندی ملتی ہے، اتنی قیمت کی کوئی بھی چیز اس کے پاس ضرورت سے ایکسٹرا موجود ہے، تو اس ایسے شخص کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ ٹھیک ہے، 4 چیزوں کی زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، وہ گزشتہ مجلس میں بات عرض کی گئی تھی، سونا، چاندی، کیش، اور بھول گئے چوتھی چیز کیا تھی؟ مال تجارت، جس چیز کو خریدنے کے لیے، بیچنے کے لیے جس چیز کو خریدا جاتا ہے، ان چار چیزوں کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، فرض ہوتی ہے۔ زکوٰۃ اس نصاب کے اوپر جب بھی سال کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس کے اوپر زکوٰۃ دینا واجب ہو جائے گا، فرض ہو جائے گا۔ کسی شخص کے پاس شروع سال میں نصاب کے برابر مال تھا، جیسے رمضان کے بعد ابھی جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر مال تھا، لیکن بیچ میں جا کر کے وہ مال اس کا کم ہو گیا، گھٹ گیا، 52.5 تولہ چاندی کے برابر نہیں رہا، اور پھر یہ جب رمضان آیا تو اس کے بعد واپس پھر 52.5 تولہ چاندی کے برابر مال ہو گیا، تو اب ایسے شخص کے اوپر کیا زکوٰۃ ضروری ہے، زکوٰۃ واجب ہے۔ ایسا ہی ایک مسئلہ اور ہے، جیسے کسی کے پاس، فار ایگزامپل میرے پاس ابھی 10 لاکھ روپے تھے، اس مہینے میں 10 لاکھ روپے تھے، ٹھیک ہے، اور سال گزرتے گزرتے بیچ میں، درمیانی سال میں، سال کے بیچ میں ایسا ٹائم آیا کہ میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں تھا، میرے اوپر زکوٰۃ بھی نہیں تھی، نصاب بھی ختم ہو گیا تھا، ایسی کنڈیشن آ گئی۔ لیکن یہ گزرتے گزرتے جب سال کمپلیٹ ہوا، سال جب مکمل ہوا، تو واپس میرے پاس اتنا مال آ گیا جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، تو اب مجھے سال کے آخر میں
یعنی سال کے شروع میں اعتبار کیا جائے گا کہ نصاب ہے کہ نہیں ہے، اور پھر جب سال کمپلیٹ ہوگا تو اعتبار کیا جائے گا کہ ہے کہ نہیں ہے۔ بیچ سال کے اندر جو کیفیتیں بدلی اس کا اعتبار نہیں ہوگا، سمجھ رہے ہیں نا؟ شروع سال میں میرے پاس 5 لاکھ روپے تھے، تو 5 لاکھ کے جس شخص کے پاس ہو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، تو جب سال کمپلیٹ ہوگا تو میرے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ لیکن بیچ میں 6 مہینے میں 7ویں مہینے میں ایسا ہوا کہ میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں تھا، لیکن واپس جب یہ رمضان آیا، یہ ٹائم آیا، تو پھر میرے پاس کچھ روپے آ گئے، تو اب مجھے اس وقت جتنے میرے پاس جتنا اماؤنٹ ہوگا، جتنے پیسے ہوں گے، جتنا مال ہوگا، اس کا 2.5% مجھے زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ ایسی جیسا ایک اور مسئلہ ہے، کسی شخص کے پاس ابھی 10 لاکھ روپے تھے، اس نے زکوٰۃ نکال دی، اب وہ چل رہا ہے 20 سال میں رمضان شروع ہو گیا، اور اب اس کے پاس 10 لاکھ روپے اور آ گئے۔ نہیں، مان لیتے ہیں کہ میں نے آج کتواں روزہ ہے، 11واں روزہ، میرے پاس 11واں روزے کو آج میں نے اپنا زکوٰۃ کو کیلکولیٹ کر لیا، اور آج کے حساب سے مجھے زکوٰۃ نکالنی ہے، ٹھیک ہے، آج کے دن کے حساب سے، آج میرا سال کمپلیٹ ہو رہا ہے، میرے پاس 5 لاکھ روپے تھے، میں نے 5 لاکھ روپے کا 2.5% 40واں حصہ میں نے زکوٰۃ نکال دیا۔ اب اگلے سال 11واں روزے کو میرے اوپر سال میرے مال پر کمپلیٹ ہوگا، ہے نا؟ اب سال پورا گزرتا گیا، میرے پاس 10 لاکھ روپے پڑے رہے، 11واں اگلے سال کو 11ویں رمضان کو مجھے نکالنا تھا، لیکن 10ویں ہی رمضان کو میرے پاس 10 لاکھ روپے اور آ گئے۔ 10 لاکھ تو پہلے والے موجود تھے، 10 لاکھ روپے ابھی ایک دن پہلے، جس دن میں زکوٰۃ نکال رہا ہوں، سال کمپلیٹ ہو رہا ہے، اس سے صرف ایک دن پہلے میرے پاس آیا ہے، 10ویں رمضان کو۔ تو اب جب 11ویں تاریخ کو میں جب نکالوں گا زکوٰۃ، تو صرف اس پہلے والے کی نہیں، ان دونوں کی نکالوں گا جو میرے پاس کل ہی آیا ہے۔ اب اس کے اوپر سال نہیں گزرا، جو کل آیا ہے اس کے اوپر تو ابھی سال کہاں گزرا، صرف 24 گھنٹے گزرے، لیکن زکوٰۃ اس کی بھی دینی پڑے گی، کیونکہ نصاب کے اوپر سال گزر چکا ہے۔ تو یہ مسئلہ بہت پوچھا جاتا ہے۔ 20 سال میں جتنا بھی مال ایڈ ہو جائے گا، 20 سال کے اندر جو بھی مال ایڈ ہو جائے گا، سال کمپلیٹ ہونے پر اس پورے مال کی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ زکوٰۃ ادا کرنا الگ ہوتا ہے، زکوٰۃ کا اپنا ایک دن فکس کرنا چاہیے، طے کرنا چاہیے کہ میرا سال یہاں سے شروع ہوگا۔ مثال کے طور پر پہلے رمضان کو آپ لے لیں، 15ویں رمضان کو لے لیں، 20ویں رمضان کو، 21ویں رمضان کو، کوئی ایک دن لے لیں جس دن آپ اپنی ساری پراپرٹی کا حساب لگاؤ گے، اس دن آپ اپنے زکوٰۃ کے پیسے کو اپنے پورے مال میں سے الگ کر کے رکھ لو گے، پھر آپ اس کو ترتیب کے حساب سے جہاں جہاں آپ کو دینا ہے اس کو خرچ کرتے رہو۔ لیکن اس کا طریقہ یہی کہ آپ ایک دن فکس کر لو، پہلا رمضان، دوسرا، تیسرا، 10واں، 15، پھر ہر سال اسی کو رکھو، اس دن میں آپ بیٹھو، اپنی ساری مال جتنا بھی ہے اس کو کیلکولیٹ کرو، اس کی اماؤنٹ کو جوڑ لو، اس کے بعد جو آپ کا قرض وغیرہ ہے اس کو جوڑ لو، اور اس کو اس مال سے مائنس کر دو، اور پھر زکوٰۃ کرنے کے لیے آپ اپنے مال میں سے اس زکوٰۃ کے مال کو الگ کر دو، ہے نا؟ پھر آپ ترتیب کے حساب سے اس کو ادا کرتے رہو۔ ہاں، ادا کرنے میں جلدی کرنی چاہیے، زیادہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ طریقہ ہمارے یہاں چلتا نہیں ہے، طریقہ یہی ہے کہ آپ کے یہاں ایک دن فکس ہونا چاہیے، چاہے وہ ایک رمضان ہو، رمضان سے پہلے والا دن ہو، عید کے دوسرے دن والا دن ہو، ایک دن فکس ہونا چاہیے جس میں ہمیں یہ اندازہ ہو کہ یہ ہمارا سال یہاں سے شروع ہوگا اور اگلے دن ہمارا اگلے سال یہ سال کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو اس وقت اپنے پاس جتنا مال ہوگا اس مال کو کیلکولیٹ کر کے زکوٰۃ نکالی جائے گی، لیکن زکوٰۃ نکالنے کے بعد اس میں جلد ادائیگی کی کوشش کی جائے گی۔ مسئلہ تو آ ہی گیا ہے، لیکن پھر بتا دیتا ہوں، اگر زیور ہے کسی کے پاس، تھوڑے موڑے سے زیور ہیں، نصاب کو نہیں پہنچتے، تھوڑا سا 1-8 تولہ سونا، 1-8 تولہ چاندی ہے، لیکن اس کے پاس کیش بھی ہیں 1-1.5 لاکھ روپے، ملا کر کے بہرحال اس کے پاس اتنا مال بن جاتا ہے جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہوتی ہے، تو اس کو ان زیورات اور گہنوں کی بھی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ سونا چاندی آ گیا ہے کہ سونا چاندی کسی بھی شکل میں ہو، گہنے کی شکل میں، ڈلی کی شکل میں، پیسے کی شکل میں، کسی بھی شکل میں، کہ گولڈ اور یہ سلور ہے، چاندی ہے، تو بہرحال اس کو زکوٰۃ دینی ہی پڑے گی۔ تجارت کی نیت سے خریدی ہوئی چیز پر زکوٰۃ ہوتی ہے، اسی میں پلانٹ، زمینیں وغیرہ ہیں، لیکن تجارت کی نیت سے خریدنے کے بعد اس کا
اس کی نیت چینج ہو جاتی ہے اور رہے کہ اب اس کو بیچنا نہیں ہے، اب میں اس کو یوز کروں گا اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، تو جب سے اس کی نیت بدلے گی تب سے اس کے اوپر سے زکوٰۃ بھی ختم ہو جائے گی۔ جب تک بیچنے کی نیت رہے گی تب تک زکوٰۃ ہے، اور بیچنے کی نیت ختم ہو کر کے اپنے استعمال کی نیت ہوگی تو زکوٰۃ بھی ختم ہو جائے گی، ساقط ہو جائے گی۔ ایسے ہی کوئی فلیٹ وغیرہ، کوئی مکان وغیرہ اس نے خریدا تھا بیچنے کے لیے، لیکن پھر اس کو کرائے پر چڑھا دیا، تو اب اس کی قیمت کے حساب سے زکوٰۃ نہیں ہوگی، بلکہ اس کا جو کرایہ ہوگا، جو اس کی آ کر کے ملکیت میں، اس کی پراپرٹی میں اس کا مال مل جائے گا، تو اسی کا 40واں حصہ نکلے گا، الگ سے اس مال کی 40واں حصہ نہیں دینا پڑے گا۔ ورنہ کوئی بھی مکان جو لیا ہوا ہے اور بیچنے کے ارادے سے، تو جتنے کا وہ مال ہے اس کا 2.5% دینا پڑے گا، جتنے کا وہ مکان ہے ہر سال 2.5% کیا کرنے پڑے گا؟ زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اس میں سستی کی جاتی ہے عام طور پر، چونکہ بڑا بنتا ہے یہ اماؤنٹ تو یہ ادا نہیں کرتے ہیں، بہرحال یہ زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ ایسے ہی حج کے پیسے کسی نے جمع کر رکھے ہیں، حج کے اماؤنٹ، حج کے لیے اس نے جمع کر رکھے ہیں پیسے، اور سال اگر ان پیسوں پر کمپلیٹ ہو گیا تو جب دوسرے مال کی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی، تو یہ حج کے لیے جمع کیے ہوئے جو پیسے ہیں ان کی بھی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ تو بہرحال یہ زکوٰۃ کے مسائل ہیں، کسی کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو جلدی سے پوچھ لیں زکوٰۃ کے متعلق۔ سونا چاندی کسی بھی صورت میں سونے چاندی کے اوپر اور کیش کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ اور کھل کی آئے گا باون توڑا چاندی توڑوں گا بچی اور زکوٰۃ لاگو ہے، یہ میں 90% مسلمان اپنا پر لاگو ہے اور دے رہے ہیں کوئی 5-7% حساب کرتی۔ اگر ماٹلی کا ماں 1 پیسہ آپ کو اتر رکھ دیو پورو پانی نہ پا گیا حالان حال یہ نہیں حساب کرتی دو، بہت کمزوری دے دی آپ نے۔ اور تو کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، سبحان اللہ۔